ابھی بابا کو گزرے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اور آپ پھر سے اپنی دنیا میں واپس جا رہی ہیں۔ کیا یہ سب کرنا آپ کو زیب دیتا ہے؟ وہ امی کا شوق میک اپ اپنی تنقیدی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تو اور کیا کروں؟ تمہارا باپ تو مر چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو کیا میں بھی زندہ لاش بن جاؤں؟ میں اپنا آپ باندھ کر نہیں رکھ سکتی، امی طنزیہ لہجے میں بولی۔ ان کے لہجے میں بیزاری، حقارت اور نہ جانے کتنے ہی سرد جذبے تھے۔ آپ یہ کیسے بول سکتی ہیں کہ بابا نے آپ سے بے انتہا محبت کی تھی؟ یہ نہیں، انہوں نے تو آپ کی خاطر اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ ان کی محبت کا یہ صلہ دے رہی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد پھر سے اسی دلدل میں جانے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں پہ جانے سے منع کرتے ہوئے آپ کو آخری وصیت تک کی تھی۔ کرن نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح انہیں روک سکتی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جو میں نے تمہارے باپ جیسے انسان سے محبت کر لی۔ آخر اس نے مجھے اب تک دیا ہی کیا ہے؟ میری خاطر صرف گھر والوں کو چھوڑا ہے، باقی تو کچھ نہیں دیا۔ میں عیش و آرام کی عادی تھی، لیکن تمہارے باپ نے مجھے اس چھوٹے سے مکان میں لا کر بٹھا دیا۔ جو دن بھر کماتا تھا وہ لا کر دیتا تھا کہ اسی پہ گزار بسر کرو۔ یہی نہیں، نئی مصیبت یہ کہ استما کا مریض تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کس قدر تکلیف میں رشتہ نبھایا ہے۔ کرن کی ماں مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی بے بسی کا رونا رونے لگی، جبکہ وہ اپنی ماں کی ناشکری اور سنگلی پر بے یقینی میں مبتلا تھی۔ آپ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ ایک طوائف کے لیے یہ چھوٹا سا گھر اور عزت کی روٹی کتنی معنی رکھتی ہے۔ آپ کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ بابا نے آپ کو عزت سے نکاح کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کو انتخاب کیا تھا۔ یہ بھی بھول گئی ہیں کہ آپ جو گناہ کر رہی تھی، جس دلدل میں تھی، اس دل سے بابا نے آپ کو نکالا ہے، اپنا نام دیا ہے، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا، انہوں نے اپنے سگے رشتے تک آپ کے لیے، آپ کی محبت کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ کوئی بھی انسان اپنے والدین کو نہیں چھوڑتا، پھر بھی اس قدر ناشکری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ وہ کسی بھی طرح بابا کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے امی کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا بندوبست مجھے کہیں اور کرنا پڑے گا۔ امی نے ہاتھ اٹھا کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے مزید بولنے سے ٹوکا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ کرن نے ٹوک فیصلہ سنایا۔ تو ٹھیک ہے، میں کل تمہارے دادیال لے کر جاؤں گی۔ اگر انہوں نے تمہیں قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ امی سے اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی اور کرن اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے پریشانی سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ امی سے ادھر لے کر جانا چاہتی تھی جہاں سے اس کے بابا کو دھتکار کر نکالا گیا تھا، اور نہ جانے اب دادیال والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ بابا سائیں، چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلال شاہ بابا سائیں کے پاؤں میں بیٹھ کر ان کا گھٹنا تھامے سر جھکا کر بولا۔ وہ جانتا تھا اس انکشاف بابا سائیں کی کیفیت کیا ہو سکتی تھی، سو گھٹنا تھامے انہیں حوصلہ دینے کو زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے ملے بنا دنیا سے نہیں جا سکتا۔ میں نے اسے پالا پوس کر بڑا کیا ہے، وہ میری اولاد ہے، اس قدر سنگدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، وہ مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ ایک طوائف کے پیچھے اپنے باپ کو تمام عمر کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ بابا سائیں چند لمحے تو سمجھ ہی نہیں پائے، اور جب سمجھ آیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے بے یقینی سے بولتے چلے گئے۔ ان کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس بات کو 2 ہفتے بیت چکے ہیں۔ بلال انہیں سنبھالتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ اور تم مجھے آج بتا رہے ہو، اتنے دنوں بعد؟ مجھے تو تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا تمہیں بھی اس سے نفرت ہو گئی تھی؟ تم پر تو وہ اپنی جان مارتا تھا۔ بابا سائیں نے اپنے پوتے کو شکوہ کن نظروں سے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے چچا سے کوئی نفرت نہیں تھی، بس غلطی ہوگی بابا سائیں۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ شاید آپ کو غصہ آئے گا۔ چچا جان نے جو آپ کے ساتھ کیا، اور پھر آپ نے بھی تو ان کی شادی کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن مجبوراً بابا کے کہنے پر مجھے آپ کو اب بتانا پڑ رہا ہے۔ بلال شاہ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور ساتھ ہی وضاحت دی۔ وہ میرا بیٹا تھا، مجھے تو اس پر بے انتہا غرور تھا، لیکن اس نے میرا غرور توڑ دیا، مجھ سے بنا ملے ہی دنیا چھوڑ گیا۔ میں کہیں سزا تو نہیں بنتی تھی کہ اس کو آخری بار دیکھے بھی نہیں پایا۔ بابا سائیں شدید رنج میں تھے، وہ اپنی کیفیت پوتے سے بھی چھپا نہیں پائے، اور بلال شاہ انہیں سنبھالتے ہوئے خود بھی تکلیف سے دوچار ہو رہا تھا۔ بچپن سے آج تک اس نے بابا سائیں کو ہمیشہ
پر اعتماد اور نڈ پایا تھا، لیکن آج وہ ریت کے گھرونڈے کی مانند ڈھہ سے گئے تھے۔ بابا صاحب کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی انہوں نے اپنے بھائی کے ہاں کی تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے کی شادی وہ اپنی بھانجی سے کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے چھوٹے بیٹے نے ایک طوائف سے محبت کر لی تھی اور اسی سے شادی کر کے وہ حویلی آئے تھے۔ بابا صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کو رد کر دیا تھا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط تھی کہ وہ بیوی کو طلاق دے کر یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے بیوی کو منتخب کر کے گھر ہی چھوڑ دیا اور کئی سالوں تک بنا گھر والوں کی اپنی زندگی گزاری۔ ان کی ایک بیٹی کرن تھی، جبکہ بابا صاحب کے بڑے بیٹے کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بلال شاہ تھا۔ پچھلے 1 ماہ پہلے ہی کرن کے والد یعنی بابا صاحب کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی دنیا کے رخصت ہو جانے پر بے حد رنجیدہ تھے، جبکہ بلال شاہ کو اپنے چچا پر بے حد غصہ آتا تھا کہ انہوں نے کیسے اپنے بابا کو چھوڑ کر ایک طوائف سے محبت کی تھی کہ اس کی محبت میں گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ دوسری جانب کرن اپنی ماں کی سنگ دلی پر اذیت سے دوچار تھی کہ کیسے بابا کے جانے کے بعد اس کی ماں پر پھر سے طوائف کے کوٹھے پر بیٹھنے کو تیار ہو گئی، جدھر سے اس کے بابا نے نکالا تھا۔ اپنا سامان سمیٹ لو، میں تمہیں تمہارے دودھیال لے کر جا رہی ہوں۔ امی نکسک تیار ہو کر کرن کے پاس آئیں اور حکم دیا، میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ جنہوں نے بابا کو تسلیم نہیں کیا تو وہ مجھے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ میری بات مانیں، آپ یہ سب چھوڑ دیں، میں نوکری کر لوں گی، آپ کی دیکھ بھال میں کر سکتی ہوں۔ بس یہ خیال چھوڑ دیں کہ آپ واپس اس دلدل میں جانا چاہتی ہیں۔ آپ کا یہ عمل بابا کی روح کو تکلیف دے گا، ابھی تو آپ کی عزت میں ہے۔ کرن اپنی ماں کا ہاتھ تھامے نے بھی یقین دلاتے ہوئے منت سماجت کی کہ شاید ان کا دل نرم پڑ جائے۔ تمہاری نوکری سے کچھ ہونے والا نہیں، بہتر ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اسے مان لو۔ تو میں تمہارے دودھیال لے کر جاؤں گی، اگر وہ تمہیں قبول کر لیتے تو ٹھیک، ورنہ تم بھی میرے ساتھ ہی جانا ہوگا مگر یہ کوئی بھی بہانہ نہیں تراشو گی۔ امی نے اپنے ہاتھ فوراً سے چھڑوائے اور اسے جھڑک کر کہا۔ کرن کی امید ٹوٹنے کی در پر تھی۔ امی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے اپنے دودھیال نہیں جانا اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اسی گھر میں رہنا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ تو بابا کو تکلیف دے رہی ہیں، میں ڈالوں۔ کرن بھی اب کی مرتبہ چیخ کر بولی، اور تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی؟ مجھے دوبارہ واپس وہیں جانا ہے جہاں میں رہتی تھی۔ تو میں تمہاری مرضی کے مطابق دودھیال چھوڑنے کو تیار تو ہو گئی ہوں نا؟ اگر وہ تمہیں تسلیم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم بھی میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ میرے ساتھ ہی تو تم نے رہنا ہے، تو وہاں بھی تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی نا۔ انہوں نے بیٹی کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، جیسے کرن تو فوراً ہی مان جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں اور پوری کوشش کروں گی کہ اپنے دودھیال والوں کو منا لوں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کرن اب کی مرتبہ سنجیدگی سے بولی، جانے کیوں؟ اچانک اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے پیچھے ایک اذیت کا ربط تھا۔ کم از کم وہ تو اپنی جانب سے بابا کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ بابا سے مہمان خانے میں کوئی عورت آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ زمینوں پر جا رہا تھا کہ حویلی کے باہر ایک عورت کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ انہیں اندر لے کر آیا تو پتہ چلا کہ وہ بابا سے ملنا چاہتی ہیں۔ بلال شاہ بابا صاحب کو لے کر مہمان خانے لے آیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جب میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو تمہارا اس گھر میں آنا ضروری تو نہیں تھا؟ بابا صاحب سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر غصے سے چلائے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا کہ آپ کی اس حویلی میں قدم رکھتی، لیکن ایک امانت دینے آئی ہوں۔ یہ آپ کی پوتی ہے۔ میں اپنے طوائف کے کوٹھے پر دوبارہ جانے لگی ہوں، لیکن آپ کی پوتی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اسی لیے سوچا کہ آپ کو سونپ دوں۔ کرن کی امی نے طنزیہ مسکراتے کر بولتے ہوئے کرن کو سامنے کیا۔ بابا صاحب کرن کو بغور دیکھ رہے تھے۔ بلال شاہ بھی ساکت کھڑا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر چھائی معصومیت اور اجالا بے داغ حسن کسی کو بھی بھٹکا سکتا تھا۔ بلال شاہ نے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، تم اسے یہاں چھوڑ کر جا سکتی ہو، وہ بولے، لیکن بابا صاحب۔ بلال شاہ فوراً بولا، بلال تم چپ رہو، میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تو میری ایک شرط ہے، میری پوتی کو تو یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن دوبارہ یہاں مت آنا۔ اگر تم اس حویلی کے باہر اس آس پاس بھی نظر آئی تو تم پر جنگلی جانور چھوڑ دوں گا۔ بابا جان صحیح سپاٹ لہجے میں بولے تھے، جبکہ کرن سامنے ادھیڑ عمر کے انسان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس کے بابا اور دادا جان میں کس قدر مشابہت تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں، آپ کی امانت دینے آئی تھی، دے کر جا رہی ہوں۔ جانے سے قبل امی نے کرن کو گلے تک نہیں لگایا تھا اور چلی گئی۔
تم ملازموں کے ساتھ جاؤ، یہ تمہارا کمرہ دکھا دے گی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسی حویلی میں تمہاری تائی امی موجود ہیں، ان سے کہہ دینا ہر چیز مل جائے گی۔ کرن بابا صاحب کے گلے لگنا چاہتی تھی کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور ملازمہ کو آواز دے کر بلایا۔ پھر کرن سے مخاطب ہوئے۔ اپنی بات مکمل کر کے بلال شاہ کے ہمراہ مہمان خانے سے باہر چلے گئے۔ جانے سے قبل بلال شاہ کی نظریں کرن کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں، لیکن وہ کرن کے متوجہ ہونے پر رخ پھیر گیا۔ کرن کو حویلی آئے ہفتہ ہونے کو تھا، بابا صحیح سے مخاطب تک نہیں ہوتے تھے اور وہ خود بھی شرمندگی سے دوچار ہوتی تھی کہ جس کی خاطر اس کے بابا نے اپنے والدین کو چھوڑ کر تھا، اسی عورت نے ان کی عزت کے پاس نہیں رکھا۔ انتقال کے بعد ہی طوائف کے کوٹھے پر جا بیٹھی تھی۔ کرن کو کچھ سامان چاہیے تھا۔ تائی امی گھر پر نہیں تھی۔ وہ انہیں تلاش کرتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو سامنے بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کرن کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ مجھے کچھ سامان چاہیے تھا۔ تائی امی کہاں ہیں؟ اگر وہ کسی ملازم سے منگوا دیں تو؟ اس نے بہت ہمت سے بابا صاحب سے کہا۔ تو بلال کے ساتھ چلی جاؤ، اسے کھو لے جائے گا بازار۔ تمہاری تائی امی خاندان میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، ادھر گئی ہوئی ہیں، رات تک آئیں گی۔ بابا صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ ساری لاتے ہوئے بلال شاہ کے کمرے میں چلی گئی۔ بلال لالا، مجھے کچھ سامان چاہیے، آپ میرے ساتھ بازار چلے جائیں گے؟ بابا صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو بول دوں تو اس لیے یہاں آئی ہوں۔ کرن بلال کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ بلال نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا تو وہ سر جھکائے بولی، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، تو کوشش کرو کہ آئندہ مجھے یہ لفظ مت بولنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ بلال نے کرن کے ہاتھ سختی سے دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، لیکن آپ میرے تائی کے بیٹے ہیں اور مجھ سے بڑے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو لالا کہا تھا۔ کرن نے گڑبڑا کر صفائی دی، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں تو مجھے یہ لفظ بولنے کی دوبارہ کوشش مت کرو، اور باہر جو میں تیار ہو کر آتا ہوں تم چادر وغیرہ اوڑھ لو، بازار لے جاؤں گا۔ بلال نے اس کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا۔ کرن اس کے بے حد قریب تھی، وہ حواس پاختہ ہونے کے در پہ تھی۔ اس کا کپڑے بدلنے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ کرن گھبرا سی گئی تھی، جانے کیوں اسے بلال کی آنکھوں میں کچھ عجیب سے تاثر دکھائی دے رہے تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ پیچھے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ کرن چادر اوڑھ کر نیچے آئی تو گاڑی میں پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تو بلال نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں لالا، میں پیچھے ہی بیٹھوں گی۔ کرن نے ہچکچا کر کہا، کتنی بار کہا ہے نہیں ہوں میں تمہارا لالا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جان بوجھ کر کیوں مخاطب کرتی ہو؟ کیا ہے؟ بلال شاہ غصے سے دھارا تو وہ گاڑی کے دروازے سے لگتی سانس روک گئی۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی استھما کی مریض تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجبوراً پال پوس کر بڑا کیا اور اسے گاؤں سے اس کے دادا کے سپرد کر واپس اپنی پرانی دنیا کوٹھے پر جا چکی تھی۔ بلال شاہ اس سب پل بھر کے لیے اس معصومیت کو دیکھ مبہوت رہ گیا تھا، پر اس کی ماں کا سوچتے تو سب کو نفرت سی ہونے لگتی تھی۔ بلال کے دھار پر اچانک اس کی سانس اکھڑی تھی۔ بلال جو گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا، اس کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر پریشانی سے یکلخت کرن کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہو؟ سانس لینے کی کوشش کرو، اٹھو۔ بلال فکر مندی سے کرن کے قریب آیا۔ وہ تیز سے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بحال نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن بلال قریب آیا تو وہ فوراً بدک کر پیچھے ہوئی۔ مجھے استھما ہے، اکھڑتی سانسوں کے ساتھ کرن نے جواب دیا۔ بلال کو یاد آیا کہ بابا صاحب نے بتایا تھا کہ چچا جان کو بھی استھما تھا۔ انہیلر کدھر ہے تمہارا؟ اس نے عجلت میں پوچھا۔ کمرے میں، میرے بیگ میں ہے، الماری میں، اسی میں ہوگا۔ کرن کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن اس نے بامشکل جواب دیا۔ بلال شاہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگتا ہوا کرن کے کمرے تک پہنچا اور اس کے بیگ میں سے انہیلر نکال کر فوراً نیچے آیا اور کرن کو تھمایا، لیکن کرن کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ انہیلر کو تھام پاتی۔ بلال نے اس کے منہ کے ساتھ انہیلر لگایا۔ اگلے چند لمحوں میں کرن کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور سانس بھی بحال ہو چکا تھا۔ بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، کل لے جاؤں گا، ابھی بہتر ہو جاؤ، بلال نرمی سے بولا۔ کرن اس کی نگاہوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر ساکت ہو چکی تھی، لیکن دھیرے سے بلال سے دور ہوگی اور گاڑی سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ماں تو طوائف تھی اور جیسی بیٹی ہوتی ہے ویسی ہی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو کیوں قبول کر لیا؟ کیا معلوم یہ آپ کی پوتی بھی ہے کہ نہیں؟ حویلی میں کرن کے بابا کا
40वां था। तभी मेहमानों में से चंद औरतों ने किरण के देख कर बातें करना शुरू कर दी। बाबा साहब ये सुनकर कांप से गए थे कि किरण का चेहरा खौफ से लट्ठे की माने सफेद पड़ चुका था। आप यहाँ पर कुरान खाने में आई हैं? इसी तरह की बातें ज़ेब दी देती। मिलाशा की अम्मी नरमी से बोली, लेकिन बहन खुद सोचो, जिसकी माँ तो वाइफ थी, इसकी बेटी भी तो माँ पर ही जाएगी ना। और ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। आखिर तुम्हारे ससुर को क्या जरूरत थी इसको अपने घर में रखने की? जब बेटा ही नहीं रहा तो इसकी औलाद को साथ रखना जरूरी तो ना था? माँ के साथ ही भेज दे। ऐसी लड़कियों का किरदार अच्छा नहीं होता। एक औरत ने कानों को हाथ लगाते हुए जहर उगला। मिलाशा वहीं से गुजरा तो उसने भी ये गुफ्तगू सुन ली। किरण के किरदार को कि मैं गवाही देता हूँ, वो बिल्कुल पाक है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ना कि इससे शादी कौन करेगा तो मैं करूँगा। अब भी अगर आपको कोई एतराज़ है तो बता दें, इसको भी मैं ख़त्म करने की कोशिश कर लूँगा। लेकिन आइंदा इस हवेली में किसी किस्म की फजूल को गोई नहीं होगी। बिलाशा की सख्त आवाज़ पर वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। बाबा सईम भी बेयकीनी से अपने पोते को देखने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो बिलाल? होश में तो हो? बाबा सईद सबसे पहले बोले। वो पोते की बात सुनकर हैरत ज़दा थे, जबकि बिलाल शाह के वालिदैन भी इसी कैफियत में थे। अगर आपको इतराज़ है तो बता दें, लेकिन मैं किरण से शादी करूँगा और ये शादी ठीक 2 दिन बाद होगी। ये मेरा दो टोक फैसला है। शादी सादगी से ही होगी। बिलाल की बात पर बाबा से खामोश हो गई। इन्हें कोई एतराज़ न था और न ही इसके वालिदैन को। वो बस बरवक्त ताज्जुब में थे। लेकिन जबकि किरण फटी फटी नजरों से बिलाल को देख रही थी। अगले 2 दिन बाद बिलाल और किरण का सादगी से निकाह हुआ और किरण को बिलाल के कमरे में रुखसत कर दिया गया। वो कमरे में दाखिल हुआ था। किरण सोफे पर सर झुकाए बैठी अपने हाथों से खेल रही थी। बिलाल को देखकर इसका पूरा वजूद लरजने लगा। क्या हो गया है? मुझे देखकर इस कदर खौफजदा क्यों हो रही हो? इतना खौफनाक हो गया? बिलाल किरण के पहलू में आ बैठा और इसका हाथ थामते हुए नरमी से बोला। इसके लबों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किरण ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तो आज हमारी शादी हुई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो इस कदर खौफ में मुब्तला हो। क्या तुम्हें इस शादी से एतराज़ था? बिलाल नरमी से बोलते हुए किरण के चेहरे को छूने लगा। किरण बदक कर पीछे हुई। आपने मुझसे शादी क्यों की है? किरण ने नम आंखों से पूछा। क्योंकि सब लोग तुम्हारे किरदार पर बात कर रहे थे और इसका यकीन दिलाना जरूरी था कि तुम पाक हो और इसकी खानदान का खून हो, ताकि कोई भी इंसान तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाल सके। मिलान नरमी से बोला, लेकिन आप मेरे किरदार की गवाही यूं इस तरह कैसे दे सकते हैं? और इस यकीन के लिए आपने अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? वो हैरत में मुब्तला थी। क्योंकि तुम्हारे अपने आप को सिमट कर रखना और यूं मुझसे भी गुरेज करना मुझे पसंद आ गया था। इसलिए तो मैं तुम्हें रोक रहा था कि मुझे लाला मत कहो, क्योंकि आज न सही तो कल तक मैं तुमसे शादी का इरादा रखता था। बिलाल ने अपने दिल की कैफियत बयान की। लेकिन आप गलत कर रहे हैं। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। किरण ने नफी में सर हिलाते हुए वहां से उठना चाहा, लेकिन बिलाल शाह ने इसका बाजू थाम कर अपने पास बिठाते हुए इसका बाजू थाम लिया था कि वो उठ ना सके। लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है, वही मोहब्बत जो पहली नज़र में हो जाती है। इसलिए तो बाबा सही को भी समझाने में मुझे मुश्किल दरपेश आ रही थी, लेकिन गांव की औरतों की बातों की वजह से मैंने ये फैसला ले लिया। ना तो मेरी अम्मी और बाबा को इतराज़ है और ना ही हम दोनों के दादा यानी बाबा सही को। तो तुम क्यों इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद था? बिलाल ने किरण का चेहरा खोजते हुए सवाल किया। नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती और ना ही मुझे कभी इस तरफ आने की जरूरत महसूस हुई है। मैं बस अपने बाबा का मान रख नहीं तोड़ सकती। हाँ, मुझे आपसे आपकी तरह जुनूनी मोहब्बत लायक नहीं हुई, लेकिन आप मेरे बाबा के भतीजे हैं। ये घर मेरे बाबा का भी है। मैं आपसे ये रिश्ता पूरे दिल और खलूस के साथ निभाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ वादे चाहिए। क्या इन वादों को निभाओगे? किरण ने डरते डरते अपना हाथ बिलाल के हाथ पर रखते हुए अमीर से कहा। से देखते इसकी आंखें नम थी। हाँ कहो, तुम्हारी ही बात तो पूरी जिंदगी सुननी है। बिलाल ने मोहब्बत से लौटाती नजरों से किरण को देखते हुए कहा। आप मुझे कभी भी मेरी माँ के लिए पे ताने नहीं दीजिएगा और ना ही मुझे कसूरवार ठहराइएगा। मैं ये नहीं सुन पाऊंगी। किरण बेबसी से बोली। बेफिक्र हो, मैं तुम्हारी इज्जत और आबरू पर कभी आंच नहीं आने दूंगा और न ही तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा। बिलाल ने किरण को यकीन दिलाते हुए इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और माथे पर अपने लब रखे। किरण नम आंखों से सूदगी से मुस्कुरा दी। खत्म शुरू।